نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق الله العظيم۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو جب انہوں نے اپنی ایک طاقت و قوت سیاسی طور پر قائم کر لی، اب ایسی تمام جماعتوں سے معاہدات ختم کرنے کا حکم دیا جن کی فطرت میں عہد شکنی موجود تھی۔ جب بھی وہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنہ 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے اعلانچی مقرر کر کے مکہ بھیجا، تو اس حج کے موقع پر یہ اعلان کروایا گیا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ان تمام مشرکوں سے برات کا اعلان ہے جن سے اس سے پہلے کسی قسم کا بھی کوئی معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے ان معاہدات کو توڑ دیا ہے یا ان کے معاہدے کی مدت ختم ہو چکی ہے، تو اب کے بعد ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، صرف اس معاہدے کو برقرار رکھا جائے جس کی ابھی معاہدے نے نہ تو خلاف ورزی کی ہے اور نہ ہی ابھی مدت مکمل اور ختم ہوئی ہے۔ ان کی معاہدت کی مدت جتنی باقی ہے اس وقت تک ان کو موقع اور مہلت دیا جائے، اور پھر جن کے ساتھ مدت معاہدے کی ختم کی گئی انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ وہ اپنے 4 مہینے کے اندر اپنا انتظام کر لیں، مقابلہ کرنا چاہتی ہیں تو مقابلے کی تیاری کر لیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ میں عرب کی سرزمین میں دین اسلام اپنی پوری تمام احکامات و قوانین کے ساتھ قائم و غالب ہو گیا، اور جزیرہ عرب سے خاص طور پر تمام شرک، کفر اور ہر طرح کی بدامنی، ظلم و فساد کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ایک بات یہ ذہنوں میں بٹھا لیں، دین اسلام کی جنگ محض کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے کہ یہ یہودی مذہب رکھتا ہے یا عیسائی مذہب رکھتا ہے یا مشرک ہے تو اس کے مشرک ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف جنگ کی جائے۔ قرآن نے خود اس بات کو متعدد مقامات پر واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کی جنگ فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے، فرمایا حتیٰ یضع الحرب اوزارہا ظالم، مسلمانوں اس وقت تک لڑو جب تک کہ ظالم طاقتیں اور قوتیں اپنے اوزار رکھ نہ دیں، فتنے اور فساد کو ختم نہ کر، اس وقت تک ان سے لڑو۔ دوسری جگہ پر فرمایا حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے اور ختم ہو جائے، اس وقت تک ان سے لڑائی کرتے رہو۔ یہاں آج کے درس میں اللہ نے اسی موقع پر یعنی سنہ 9 ہجری کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروائے ان میں سے ایک اعلان یہ بھی کروایا جس کا ان آیات میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک جو شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات، اس کی وحدانیت میں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں شرک کرتے ہیں۔ کل جمعہ میں بھی بات ہوئی تھی کہ توحید کے
4 درجے، ایک توحید ذاتی اور دوسری توحید صفاتی کہلاتی ہے۔ توحید کی ان دونوں درجوں میں دنیا کی اکثر اقوام وہ تقریباً متفق رہی ہیں کہ اللہ کے وجود اور ذات کو مشرک قومیں بھی تسلیم کرتی رہی۔ مکہ کے مشرک بھی اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ کی جو صفات ہیں، بڑی صفات خاص طور پر اس کی خالقیت ہے، مالکیت ہے، اس کو بھی وہ تسلیم کرتے تھے۔ خود قرآن مقدس میں اس سوال کو اٹھایا گیا اور فرمایا گیا کہ ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ یقیناً اس بات کے اقرار و اعتراف کریں گے، فسیقولون اللہ، کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ ان سے پوچھو امن یرزقکم من السماوات والارض، آسمان و زمین سے رزق کون تمہیں دیتا ہے؟ یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، یعنی مانتے ہیں۔ ان سے پوچھو موت و حیات کا مالک کون ہے؟ امن یحیی العظام یا من یحیی الموتى، کون مردوں کو زندہ کرتا ہے یا کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کس نے تمہیں زندگی دی ہے؟ تو یقیناً اس بات کے اعتراف کریں گے کہ وہ اللہ ہے۔ تو اللہ کی بڑی صفات کے اندر ان کا کوئی اعتراض نہیں تھا، مانتے تھے۔ معاملہ کی خرابی، جہاں توحید کے اندر خرابی پیدا ہوئی تھی، وہ یہ ہے کہ وہ توحید ربوبیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خالق جب اس ساری کائنات کا وہ ہے تو ان کا رب بھی وہی ہے، ان سب کی نشو و نما، ضروریات پوری کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ہر انسان، ہر قوم، ہر فرد کا رب بھی وہی ہے، رب العالمین بھی وہی ہے۔ اور اس ربوبیت کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے توحید الوہیت، یعنی اسی کی بندگی اور اطاعت کرنا، اسی کی فرما برداری کرنا، اسی کے احکامات پر عمل کرنا۔ جب رب وہی ہے، ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، انسان محتاج اسی کا ہے، اسی سے انسان مانگتا ہے، تو پھر لازمی نتیجہ اس کا یہی نکلنا چاہیے کہ اسی رب کی اطاعت کرے، اسی کی بندگی اور عبادت کرے، اسی کی فرما برداری کرے۔ ان دونوں درجوں کے اندر شرک پیدا ہوا اور بہت ساری قومیں گمراہ ہوئی ہیں۔ سرزمین حجاز میں بھی، مکہ اور عرب کے اندر بھی اسی طرح کے مشرک تھے کہ جو اللہ کی ربوبیت کو اور اس کی الوہیت اور بندگی اور اطاعت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے ان کو قرآن نے مشرک کہا۔ تو فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں اے ایمان والو یہ ناپاک ہیں۔ قرآن نے ان کو نجس کہا ہے۔ نجس نجاست یا ناپاکی سے مراد یہاں ظاہری ناپاکی نہیں ہے۔ اس حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ انسان کبھی ناپاک نہیں ہوتا، انسان کی ذات میں نجاست نہیں ہے۔ جب تک ظاہری ناپاکی نہ لگی ہو تو محض انسان کا وجود اس کو ناپاک سمجھا جائے، نہیں، انسان پاک ہے۔ اس کا جھوٹا پینا بھی درست ہے، اس کا جھوٹا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ میل ملاپ بات چیت کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے انسان کے ناپاک ہو جائے، جیسے کہ مثلاً بعض جانور ہیں ان کو قرآن نے ناپاک قرار دیا، نجس قرار دیا، خنزیر ہے، کتا ہے، یا اس طرح کے بہت سارے جانور ہیں۔ انسان کا وجود ناپاک نہیں، اس کا در حقیقت نظریہ، عقیدہ وہ نجس اور ناپاک ہے، جس کی وجہ سے اس کے اثرات اس کے پورے وجود پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں کیونکہ ان کے نظریات فاسد اور غلط ہیں، لہذا اعلان کر کے کہہ دو فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اس سال کے بعد سے وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ یعنی سنہ 9 ہجری کے اندر اعلان کروایا گیا کہ اس 9 ہجری کے بعد اب مسجد حرام کا طواف کرنا، مسجد حرام میں داخل ہونا، ان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس میں داخل نہ ہو، مسجد حرام میں نہ۔ قرآن مقدس در حقیقت چاہتا ہی ہے کہ مسلمان جماعت جب ان کا مرکز یہ بیت اللہ
جس کی بنیاد حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے رکھی تھی توحید پر خالصتاً۔ اب یہاں کسی منفی اور غلط نظریے کی اشاعت کی اجازت نہیں ہے، اس کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلقاً کسی مسجد میں بھی کسی غیر مسلم کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو نہیں آنے دیا جا سکتا، وہ ناپاک ہے کہ وہ مسجد میں نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے وفود خود مسجد نبوی میں آپ ان کو ٹھہراتے تھے، آ کر قیام کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوتی تھی، حالانکہ وہ غیر مسلم ہوتے تھے، غیر مسلم ہیں، آپ نے ان کے خیمے لگوائے مسجد حرم نبوی کے اندر۔ یہاں اس اعلان کا پس منظر ایک سیاسی ہے کہ اب یہ مسلمانوں کا سیاسی مرکز بن چکا ہے، لہذا یہاں اب وہ مکہ کے مشرک جنہوں نے یہاں ایک فتنہ و فساد پیدا کر رکھا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور انہوں نے دین اسلام کو کمزور کرنے، نیچا دکھلانے کے لیے بڑے غرور سے کام کیا۔ مسجد حرام یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، لہذا اس مرکز میں کسی دوسرے نظریے کے حامل فرد کو رہنے کی اجازت نہیں۔ وہ یہاں رہے گا تو اپنے نظریات پھیلائے گا، خرابی پیدا کرے گا۔ تو فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یعنی سنہ 9 ہجری کے بعد مسجد حرام کا یہاں خاص طور پر لفظ ذکر کیا ہے، مسجد حرام کے قریب وہ نہ آئیں اس سال کے بعد۔ اب مسجد حرام صرف مسلمانوں کا خالصتاً مرکز رہے گا تا قیامت۔ اب یہاں کسی مشرک کو، دوسرا فاسد ذہن اور نظریہ رکھنے والے کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں آنے کی اجازت نہیں، وہ یہاں قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اب اس پر ایک مسلمانوں کے ذہنوں میں سوال اٹھا کہ یہ مکہ کے مشرک قریش یہ تو بڑے تجارت پر قابض تھے اور تجارتی کاروبار کرتے تھے، کام تھا ان کا، مال دوسرے ملکوں سے لے کر آتے تھے، بیچنے جاتے تھے، تجارت کے ذریعے سے یہاں لوگوں کی معاشی حالت بہتر تھی۔ تو جب یہ ادھر آ نہیں سکتے، حرم میں آ نہیں سکتے، ان کو آنے کی ان کے لیے پابندی ہو گئی، تو اب کاروبار بند ہو گیا، تجارت کا نقصان ہوگا، تو اب کیا بنے گا؟ جب معاشی حالت ہی اس کی وجہ سے خراب ہو جائے گی تو مسلمانوں کی طاقت و قوت کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو قرآن نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں ڈر ہو عائلہ کا، تنگدستی اور غربت کا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں غنی بنا دے گا، تمہیں مالدار بنا دے گا، تمہاری ضرورت کو پورا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً پھر اس کے بعد خود مسلمانوں کو تجارت میں مہارت دی، اور اسی طرح دوسرے قبائل جو مسلمان ہو گئے انہوں نے تجارت کا سلسلہ شروع کیا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کی تجارت بڑھتی رہی۔ عرب کے اندر 2 منڈیاں بڑی مشہور تھیں، ذی المجنہ کی اور عکاظ کی، خاص طور پر حج کے دنوں میں یہ منڈیاں پورے عروج پر ہوتی تھی، خرید و فروخت یہاں خوب ہوتی تھی، کاروبار یہاں خوب چلتا تھا، مال لوگ لے کر آتے، یہاں بیچتے، یہاں سے کچھ خرید کر لے جاتے تھے۔ اس کے بعد بھی اسی طرح منڈیاں قائم رہی اور یہ سلسلہ تجارت کا بڑھتا رہا، بلکہ مسلمانوں کو اللہ نے دوسرے ملکوں پر فتوحات عطا فرمائیں، اور وہاں کی حکومتوں کے وہ ظالمانہ اموال جو انہوں نے غریبوں سے لوٹ رکھے تھے وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگے، قبضے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا تمہیں۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور اپنے تمام احکامات میں حکمت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد جیسے مشرکین سے ان معاہدات کے توڑنے کا حکم دیا، تو جو بار بار معاہدات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان سے معاہدات توڑنے کا حکم دیا، بلکہ ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جو اہل کتاب ہیں ان سے بھی قرآن مقدس نے جنگ کرنے کا حکم دیا، جب تک کہ وہ اپنی اس شکستگی کو، اپنی اس شکست کو تسلیم نہ کر لیں۔
اپنے اس ظلم و فساد کو ختم نہ کر دیں جو ان کے اندر موجود تھا۔ اہل کتاب میں سے یہودی اس وقت عرب آبادی میں آباد تھے، مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے، بہت ساری ان کی بستیاں تھیں، ان کے قبائل تھے، یہاں ارد گرد آبادیاں ان کی تھیں، یہودی یہاں موجود تھے۔ اور عیسائیوں میں سے اس وقت جب اسلام کا آغاز ہوا، اولاً تو عرب کے اندر عیسائی نہیں تھے، یا تو حبش کے اندر عیسائی تھے، یا اسی طرح کچھ عرب کی سرحدی علاقہ یا یمن کے علاقے میں عیسائی آبادیاں تھیں۔ اور عیسائیوں کے اندر یہودیوں کی طرح وہ جمود نہیں تھا، جیسے یہودیوں کے اندر پہلے دن سے ایک جمود موجود ہے کہ وہ اپنے سے علاوہ، اپنے سے باہر کسی اور کو دینی حوالے سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کہ ان کے پاس بھی کوئی دین ہو سکتا ہے، ان کے پاس بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے، کوئی ان کے پاس بھی خیر اور بھلائی ہو سکتی ہے، بلکہ وہ کہتے تھے جنت کا وہی حقدار ہوگا جو یہودی ہوگا، یہ ساری خیریں اور بھلائیاں یہودیوں میں ہی بند ہو گئی ہیں، نبی بھی اب آئے گا تو وہ یہودیوں میں سے ہی آئے گا، کسی اور میں سے نہیں آ سکتا۔ اس طرح کے نظریات رکھتے تھے۔ اور پھر ان یہودیوں نے مسلسل مسلمانوں سے بدعادیاں کی، مدینہ کے خود یہودیوں نے حضور سے معاہدات کر کے ان کو توڑا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عرب کے یہودی تھے ان کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے باقی ماندہ لوگ تھے ان کو جزیرہ عرب سے نکال بھی دیا، کہ یہ ان کے شرارتی ذہن، ان کی سازشی سوچ ختم نہیں ہوگی، اس لیے اس مرکز کو ان کی شرارتوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اور عیسائی جو اس وقت تھے وہ ان میں سے خاص طور پر حبشہ کے عیسائی کی تعریف خود قرآن نے بھی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو ایک دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، ایک دفعہ بھی، دو دفعہ، بلکہ دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ تم وہاں چلے جاؤ۔ جو ابتدا میں مسلمانوں پر مکہ نے ظلم و زیادتیاں کر رکھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی حفاظت کے لیے انہیں فرمایا تم وہاں چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ نیبوش وہ بہت اچھا انسان ہے، انصاف پسند ہے، وہ عیسائیت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، لہذا وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم وہاں چلے جاؤ۔ مسلمان وہاں چلے گئے، عرب کے ان قریشیوں نے اس سے جا کر بات بھی کی کہ ان مسلمان بگوڑوں کو ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارے بگوڑے ہیں، لیکن اس نے قطعی طور پر دینے سے واپس کر دیا، اور کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا بلکہ ان کی حفاظت کروں گا، اور بعد میں وہ خود مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ اسی طرح یمن کے جو عیسائی تھے وہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے بھی تسلیم یعنی اپنے آپ کو سلنڈر کیا، لیکن بعد میں جوں جوں اسلام نے ترقی کی تو عیسائیوں کے اندر جو ہے سرکشی پیدا ہو گئی، ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ یہ مسلمان بڑی طاقت و قوت بن کر سامنے آ رہے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پھر بھرپور طریقے سے مزاحمت کی۔ سب سے پہلے سن 8 ہجری کے اندر جو موتا کی جنگ ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں صحابہ کرام کو بھیجا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے بھی در حقیقت وہ عیسائی غسان کا وہ عیسائی تھا جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد حضرت عمیر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا تھا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو شہید کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نامہ کی بھی حرمتی کی، تو اس کا لازمی نتیجہ بنتا تھا کہ جو ایک قاصد اور سفیر کو قتل کرتا ہے، دنیا کے قوانین میں یہ بہت بڑا جرم تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر کے اس وقت اس کے وہاں شام میں ہی وہ آیا ہوا تھا، قسطنطنیہ کا جو شہنشاہ تھا وہ بھی آیا ہوا تھا، اس نے ان سے ہیلپ اور مدد مانگی، اس نے بھی اپنی فوج بھیجی، لیکن مسلمانوں نے موتا کے مقام پر بری طرح ان کو شکست دی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے امکنار کیا، اور اس طریقے سے یہ عیسائی جو ہے شکست دوچار ہوئے۔ لیکن یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے، بعد میں انہوں نے بھرپور تیاری کر کے بھرپور فوجی طاقت و قوت اکٹھی کر کے مسلمانوں کے خلاف محاذ قائم کرنے کی کوشش کی۔ یرموک کی جنگ جو اس کے بعد
یا اسی طرح غزوہ تبوک جو بعد میں پیش آیا، تبوک کی جنگ پیش آئی سنہ 9 ہجری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ عیسائی طاقتیں اکٹھی ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونی چاہیے، تو آپ نے پیش قدمی کرتے ہوئے ان کے حملہ کرنے سے پہلے فوج لے کر آپ تبوک کے میدان میں پہنچے۔ اللہ نے ان پر ایسا روب ڈالا کہ ان کو اس کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ آ کر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے، اور انہوں نے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے خلاف لشکر کشی کی۔ تو پھر بعد میں یہ عیسائی طاقتیں کو بدے مسلمانوں کے خلاف بھرپور طریقے سے سرگرم عمل رہی اور آج تک ہے۔ شروع میں قرآن مجید نے جن عیسائیوں کی تعریف کی، یہاں بہت بڑا بعض لوگ مغالطہ پیش کرتے ہیں، اور اصل تو یہ مغالطہ انہی عیسائیوں کی طرف سے ان مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تمہارا اصل دشمن تو جو ہے نا وہ یہودی ہے یا ہندو ہے، ہم تو تمہارے بھائی ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی جو سب سے زیادہ بعد میں مخالفت کی ہے، جن سے جنگیں رہی ہیں آج تک، وہ یہ عیسائی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے ان آیات مبارکہ میں ان سے بھی لڑنے اور جنگ کرنے کا اعلان کیا، اور فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ ہی جو اللہ نے ان پر چیزیں حرام کی ہیں ان کو حرام جانتے ہیں، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اللہ نے اور اس کے رسول نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو حرام بھی نہیں جانتے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ اس سچے دین کی پیروی کرتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، یہ کون لوگ ہیں جو نہ ایمان اللہ پر رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، اور نہ ہی ان کے پیغمبروں نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، اللہ نے جو ان پر حرام کیا ان کو حرام مانتے ہیں، اور نہ ہی سچے دین کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی پیروی اور اطاعت کر رہے ہیں، ان کا تعلق اہل کتاب سے ہے۔ تو ان سے لڑو، اہل کتاب میں سے وہ عیسائی ہوں یہودی ہوں، ان سے لڑائی کرو، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ، یہاں تک کہ یہ جزیہ کو دینا منظور کر لیں، عن ید، اپنے ہاتھ سے خوشی سے جزیہ دینے کو منظور کر لیں، وہم صاغرون، اور حال یہ ہو جائے کہ ان کی طاقت و قوت اور غرور ٹوٹ جائے، ان کی طاقت اور گھمنڈ ختم ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہاں اللہ نے اہل کتاب سے لڑنے کا حکم دیا اور فرمایا اس لڑائی کو اس وقت روکا جا سکتا ہے جب یہ جزیہ دینا منظور کر لیں۔ عام مفسرین جب ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے لڑنے کا حکم ہے، اور اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے یہاں تک کہ یا تو وہ ذلیل ہو کر جزیہ دینا منظور کر لیں، وگرنہ ان سے لڑنا ہے، ان سے لڑائی ہے۔ یہ دو ہی صورتیں، یا تو وہ جزیہ کو منظور کر لیں یا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، وگرنہ ان سے لڑائی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ قرآن کہیں بھی اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، ان کے مشرک اور اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان سے لڑنے کا کوئی حکم نہیں دیتا۔ یہاں بھی یہ جو فرمایا ہے کہ اہل کتاب سے لڑو، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہودی ہے تو یہودی ہونے کے ناطے وجہ سے اس سے لڑائی کرو، یا عیسائی ہے تو اس وجہ سے اس سے لڑائی کرو کہ وہ عیسائی ہے، یا ایک مشرک ہے کوئی اور نظریہ رکھتا ہے ہندو ہے مثلا تو اس سے اس لیے لڑو کہ وہ ہندو ہے۔ قرآن نے یہاں بھی اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ پہلے یہ بات 4 باتیں بیان فرمائی ہیں، اس کے بعد اہل کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اہل کتاب ان احکامات پر عمل پیرا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ ان کے اندر سب سے پہلی یہ بات ہے کہ یہ کہتے تو یوں ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں، حالانکہ اللہ کو یہ مانتے نہیں، نہ ہی اللہ کی تعلیمات پر ان کا ایمان ہے، اور نہ ہی آخرت کا دن، آخرت کے دن، عقیدہ آخرت، اہل کتاب کے ہاں بھی آخرت کا عقیدہ یاد رکھیں۔
اہل کتاب ویسے اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، لیکن یہ ان کا ماننا محض رسم اختیار کر چکے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ منافقوں کا ماننا، ان کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ منافق کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ یہ مومن ہے ہی نہیں، ان کا ایمان تو ہے ہی نہیں، کہتے ہی ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب کہتے تو یوں ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں۔ آخرت کے دن کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے اندر خود احتسابی کا نظریہ رکھے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں میرا ایک دن اس کا حساب و کتاب ہوگا، محاسبہ اس کے اندر۔ ایک انسان ظلم کر رہا ہے، بدماشیاں کر رہا ہے، ایک انسان جو ہے وہ معاشرے میں فساد پیدا کر رہا ہے، تو اس کا آخرت پر کیا یقین ہے؟ آخرت پر یقین رکھنے والا وہ ظلم و زیادتی و بدماشی کا شکار نہیں ہو سکتا، وہ اس طرح کے اعمال اور افعال نہیں کر سکتا۔ ایک انسان مانتا ہو کہ میں جو یہاں کر رہا ہوں، کسی کا حق سلب کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، بدماشی کر رہا ہوں، تو اس کی سزا مجھے ملنی ہے۔ جب اس کو اس بات کا یقین ہو کہ مجھے اس کی سزا ملنی ہے تو وہ کیا غلط عمل کرے گا؟ آج مسلمان اگر غلطور کر رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ نظر حقیقت یہ ہے کہ ان کا عقیدہ آخرت محض رسمی ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت محض رسمی طور پر ہے۔ آخرت کا یقین رکھنے والا جس کو اس بات کا یقین ہو کہ میرے ہر عمل کا حساب و کتاب ہونا ہے، وہ کیا اس طرح کا ظلم کر سکتا ہے کہ میری سزا مجھے ملے گی، اور وہ سزا اس ذات کی طرف سے ملے گی جو کسی کا حق ضائع نہیں ہونے دیتا، کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کرتا، وہ مظلوم کی آہ کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، وہ پورا پورا بدلہ دیتا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ ان کا آخرت کا عقیدہ ہے ہی نہیں، یہ ظلم اور فساد کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات ساتھ یہ بھی بیان فرمائی وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ نے اور ان کے رسول نے جس کو یہ مانتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے جو چیزیں ان پر حرام کی ہیں ان کو بھی نہیں تسلیم کرتے۔ اولاً تو خواہش کے غلام اور پجاری بن چکے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، دین کے پیچھے نہیں چلتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس حلت و حرمت کا ذمہ داری اپنے مولوی اور فقیہوں کے سپرد کر رکھی ہے کہ جو ان کے فقیہ کہتے ہیں، جو ان کے علماء کہتے ہیں، قرآن نے دوسری جگہ کہا نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان اہل کتاب نے اپنے مولوی اور پیروں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا، خدا کو چھوڑ کر۔ رب وہ ہوتا ہے نا جس کے حکم کو مانا جائے، جی جب وہ ربوبیت کرتا ہے اپنے بندوں کی تو پھر لازمی ہے کہ اس کی الوہیت کو بھی تسلیم کیا جائے، اس کی بندگی اور اطاعت بھی کی جائے۔ تو انہوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو رب بنا رکھا ہے کہ ان کی بات مانتے ہیں، چاہے وہ غلط کہیں جو بھی کہیں۔ انہوں نے ان کو آخرت میں کامیابی کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رکھے ہیں اور اس کے بدلے میں ان سے پیسے بٹورتے ہیں، دولت ان سے جمع کرتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت کے ان کے جتنے بھی مذہبی پیشوا تھے اور آج بھی انہوں نے بڑی بڑی دولتیں جمع کر رکھی تھیں اس طریقے سے۔ تو قرآن مجید نے یہاں کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں مانتے، اور ہر پیغمبر نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، شراب، زنا، بدکاری، تمام بد اخلاقیوں کو حرام قرار دیا ہے، لیکن یہ سب ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکامات کا پیچھے ذکر کی ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ تمہارے اوپر قتل کرنا حرام ہے، کسی کی جان لینا، جھوٹ بولنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، شراب پینا، اسی طرح بہت سارے احکامات ہیں جن کو اصول عشرہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ان کا ارتکاب کرتے۔ اور تیسری بات قرآن نے یہ کہی ہے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، یہ اس سچے دین کو جو تمام دینوں کا محافظ و مہیمن بن کر آیا ہے، اب اس کو بھی قبول نہیں کرتے، اپنے انبیاء کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا نہیں ہے، اور یہ جو انسانیت کے لیے سچا دین آیا ہے اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا اب ان کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، یہ ظالم ہیں،
یہ فاسق و فاجر ہو چکے ہیں، یہ اللہ کے احکامات اور قوانین کی ماننے کی باتیں تو کرتی ہیں لیکن اس کے مطابق عمل ان کا نہیں ہے۔ تو اب ان کے بارے میں حکم یہ ہے حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید، یہاں اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ جزیہ دینا قبول کر لیں، عن ید سے، ہاتھ سے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے، ہم اپنے ہاں بھی اس محاورے کو سمجھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو کہ جو آپ اپنے ہاتھ سے دے دے مجھے۔ اپنے ہاتھ سے دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی خوشی سے دینا۔ ہم کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے، اصرار کرتا ہے لے لو، کہتے ہیں اچھا پھر آپ نے دینا ہے تو اپنے ہاتھ سے مجھے نہیں، یعنی جو آپ کو پسند ہے، جو خوشی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ زبردستی، زبردستی نہیں، ید کا یہاں معنی بعض لوگوں نے درست نہیں کیا، ید کا معنی ہے اپنی خوشی سے۔ دیکھو دین اسلام نے جب اپنی ایک حکومت، اپنا ایک نظام خلافت قائم کر لی ہے، تو اب دین اسلام اپنے ماننے والوں پر ایک ذمہ داری ڈالتا ہے جس کو فوجی اور عسکری ذمہ داری کہتے ہیں، کہ ہر مسلمان کلمہ گو جو مسلمان ہو گیا ہے اس پر لازم ہے کہ جب بھی حکومت کو ضرورت پڑے دشمن سے لڑنے کی تو وہ اپنے آپ کو پیش کرے گا، لڑنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا۔ یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمان پر لازم ہے۔ اور یہ جو لڑنا ہوتا ہے دشمن سے کوئی عام کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہوتا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ دشمن سے لڑنا اپنی جان ہتھیلی پر رکھنی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہوتا ہے، اور بڑی کٹھن اور سخت حالت ہوتی ہے دشمن سے لڑائی کی۔ اللہ نے مسلمان جماعت پر تو گویا جبری طور پر لڑنا لازم کر دیا ہے جب ضرورت پڑے حکومت کو، لیکن جو غیر مسلم ہیں، اسلامی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، ان پر یہ لازم نہیں ہے، ان پر لازم نہیں ہے کہ وہ لڑے لازمی طور پر، ان کو اختیار دیا، نہیں لڑنا چاہتے تو نہ لڑو، تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ہم تمہاری حفاظت، مال و جان، آبرو کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب مسلمان پر ایک ذمہ داری تو یہ ہے لڑنے کی، اور دوسری مسلمان پر ذمہ داری مالی طور پر بھی عائد ہوتی ہے کہ سالانہ اسے ایک ٹیکس دینا ہوتا ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ اس پر لازم ہے، جو بھی صاحب مال ہوگا وہ لازمی طور پر زکوٰۃ دے گا، اور اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی اس پر لازم کیے گئے ہیں کہ اس نے لازمی ہر صورت میں ادا کرنے۔ اب اس مسلم ریاست میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، اہل کتاب ہیں، اور یہ حکم صرف اہل کتاب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ تمام ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسلام کے نظریے کو قبول نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جزیہ اور ٹیکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں سے بھی لیا، صحابہ کرام نے سابیوں سے بھی لیا، اور اسی طرح بنو امیہ اور بنو عباس نے یہاں کی ہندوؤں سے بھی لیا۔ یہ اس جزیے کے اندر تمام غیر مسلم شامل ہیں، صرف اہل کتاب کا یہ ذکر نہیں ہے۔ اہل کتاب کیونکہ وہاں اس وقت حالات ایسے تھے کہ اہل کتاب بھی وہ سازشیں اور شرارتیں کر رہے تھے جو مشرک کر رہے تھے، تو پہلے مشرکوں کا قرآن نے ذکر کیا، پھر اہل کتاب کا قرآن نے ذکر کیا، حکم یہ سب کے لیے۔ تو ان اہل کتاب یا مشرک جو ہیں یا جو دین اسلام کو نہیں مانتے، ان پر دین اسلام نے نہ تو جبری طور پر لڑنا فرض کیا ہے کہ لازمی طور پر ان سے لڑوایا جائے، کہ وہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ان کو کہا جائے کہ تم بھی فوجی خدمات سر انجام دو، نہیں۔ اور اسی طرح ان پر کوئی اور ٹیکس عائد نہیں کیا، صرف ایک سالانہ ٹیکس ان پر لازم کیے جس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جزیہ صرف مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھا بلکہ غیر مسلم حکمران جو تھے وہ اپنے ملکوں میں جزیہ لیتے تھے، بلکہ یہ آئے جزیہ ان کی طرف سے تھا۔ یہ جزیہ کا لفظ اصل عربی نہیں ہے بلکہ یہ غیر عربی لفظ ہے، اور غیر عربی لفظ سے عربی میں معرب ہوا ہے، اس کو عربی بنایا گیا ہے، اور یہ ایران کے ہاں جزیہ لیا جاتا تھا، ٹیکس لیا جاتا تھا۔ اسی طرح پھر مسلمانوں نے بھی ان لوگوں سے، اور پھر یہ ٹیکس یا جزیہ زمین کا بھی ہوتا ہے، جس زمین کے ٹیکس کو خراج کہا جاتا ہے، اور افراد و اشخاص سے بھی جو کمانے والے ہوتے ہیں ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اس کو جزیہ کہتے ہیں یا ٹیکس کہتے ہیں اس کو۔ تو بہرکیف اسلام نے تو ان کو بڑی سہولت دی ہے۔ یہاں اصل میں غیر مسلموں نے پراپوگنڈے کرنے شروع کر دیے کہ جی دیکھو اسلام نے کیسے سختی کی ہے کہ کسی کافر کو برداشت نہیں کرنا، اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہے جب تک کہ وہ تمہیں ٹیکس نہ دے دے، ٹیکس دے گا تو تب تم اس کو چھوڑ سکتے
بولتے ہو وغیرہ نہیں. بھائی اسلام نے تو ان کو جتنی سہولت جتنی رعایت دی ہے اتنی رعایت تو اسلام نے مسلمانوں کو نہیں دی ہے. مسلمانوں پر ڈبل اور کئی گنا زیادہ ذمہ داری ڈالی ہے. جانی طور پر بھی ذمہ داری ڈالی ہے, مالی طور پر بھی ذمہ داری ڈالی ہے, کیونکہ مسلمان تو وہ جماعت ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا عزم اور عہد کر لیا ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے کہ ہمارا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ہمارا مال و جان سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وہ تو یہ عزم کر چکا ہے. باقی جو نہیں اللہ پر یہ ایمان رکھتے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ کیا کرے, جنگ کرے یا ان سے بھاری کم ٹیکسز وصول کیے جائیں, بلکہ صرف سال میں ایک ٹیکس ان سے وصول کیا جاتا ہے. یہیں سے بعض لوگوں نے, ویسے تو بڑا قرآن فہمی کی باتیں کرتے ہیں, بعض مفسروں نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں. وہ ان سے جب پوچھا گیا نا کہ اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہے نا مسلمان یعنی کافر جو ہیں وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں, پہلے درجے کے شہری نہیں ہیں. کسی اسلامی اسٹیٹ میں اگر کوئی کافر رہتے ہیں تو ان کو دوسرے درجے کا شہری تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ ان سے ٹیکس لینا چاہیے, ان سے جنگی خدمات وغیرہ, ہاں اگر کوئی خوشی سے دینا چاہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی کافر خوشی سے خدمات جنگی دینا چاہے تو اسلام نے اس کو قبول کیا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں آپ کی کسی صورت میں جنگی خدمات قبول نہیں کی جائیں گی, بلکہ صحابہ کرام نے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو غیر مسلم جنگی خدمات سر انجام دے گا اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. اگر کوئی 1 سال جنگی خدمات سر انجام دیتا ہے تو 1 سال کا جزیہ معاف. یعنی گویا کہ یہ جزیہ اصل میں اس کی جان مال آبرو کی حفاظت کا ٹیکس ہے. اس کے لیے خرچہ چاہیے نا, جنگ کرنی پڑتی ہے دشمن سے یا پولیس تعین کرنی پڑتی ہے تو اس کے اخراجات ان کی تنخواہیں ہیں, تو تنخواہ کہاں سے پوری حکومت کرے گی؟ وہ اپنی انہی عوام سے پوری کرے گی. تو بعض مفسرین نے یہاں کہا کہ غیر مسلم جو ہے نا وہ دوسرے درجے کی شہری ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے سیاسی طور پر. انہی سے جب سوال کیا گیا کہ پھر آپ کیا کہتی ہیں ان ممالک کے بارے میں جو ہیں تو وہ کافروں کے, وہاں مسلمان رہتے ہیں, تو پھر وہ کیا مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا لیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیتے ہاں ٹھیک ہے دوسرے درجے کا شہری بنا لیں. پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں تو وہ دوسرے درجے کے شہری ہوں گے, ان کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے, وہ کوئی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکیں گے, کوئی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکیں گے. یا اسی طرح دنیا کے دیگر غیر مسلم ممالک کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھو اسلام جو ہے وہ اپنی رعایت کو برابری کا درجہ دیتا ہے, ان میں تقسیم و تفریق نہیں کرتا کہ اب غیر مسلم ہیں تو وہ کافر ہیں, تمہارے نظریے و ایمان کو قبول نہیں کرتے تو بس ان کو قتل کر دو, اور ان کو جو ہے تم دوسرے درجے کا شہری انسان سمجھنے لگ پڑو. نظریہ ان کا دوسرا ہے, اس کی سزا انہوں نے آخرت میں بھگتنی ہے, قبر میں بھگتیں گے, اللہ کو انہوں نے جواب دینا ہے. دنیاوی قوانین کے اندر مسلمان اور غیر مسلم برابر ہیں. جو قوانین و احکامات مسلمانوں کے لیے ہیں وہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں, بلکہ غیر مسلموں کو زیادہ رعایت دی گئی ہے. ان کے حقوق کا زیادہ خیال کیا گیا. ان پر جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ان پر جنگی خدمات نہیں لازم کی گئی جو مسلمانوں پر لازم کی گئی ہیں. ان پر صرف زکوٰۃ ہی نہیں, زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی ان پر لازم ہیں کہ وہ صدقات کے ذریعے سے, جیسے عید الفطر کا صدقہ ہوتا ہے, صدقہ فطر ہے, وہ بھی ان پر لازم ہے. قربانی کرنا ان پر لازم ہے. اسی طرح اور کوئی اگر رشتہ دار یا کوئی غریب کمزور انسان ہے, حضور نے ارشاد فرمایا مسلمان پر سوى الزکوٰۃ حق علی المسلم سوى الزکوٰۃ, مسلمان پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں جو اس نے پورے کرنے ہوتے ہیں. تو مسلمان پر تو زیادہ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں. تو یہاں این فرمایا, اور وہ صاغرون, صاغرون کا معنی ذلیل نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ان کی سرکشی توڑی جائے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام میں اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے علماء سے سنا ہے, اور انہوں نے بہت سارے علماء اہل علم نے یہ بات واضح کی ہے کہ صاغرون کیا ہے, صاغرون کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اسلام کی حکومت کو تسلیم کرتے. یصاغرون صاغرون یعنی الذی, وہ لوگ ہیں جو اسلام کی حکمرانی کو مان لیں, اس کے قانون کو مان لیں. مطلب یہ ہے کہ ان کو اس وقت تک ظاہر ان کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے
کہ وہ اسلامی حکومت اور قوانین کو، معاشرتی قوانین کو تسلیم کر لیں۔ اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کو سزا دی جائے گی، اس کو راستے سے ہٹایا جائے گا اگر کوئی سرکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذلیل کرنا کسی کو مقصد نہیں ہے کہ تم اہل کتاب ہے، کافر ہے تو اس کو ذلیل کرو، اس کو رسوا کرو۔ بعض ایسی ناقبت لوگ، اندیش لوگوں نے ہر کافر کے ساتھ دشمنی ٹھان رکھی ہے، بھائی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، ان کو کاروبار میں نہیں شریک ہونے، ان کے ساتھ کرنا، ان کے راستے کو تنگ کرنا ہے۔ وہ ان آیات کا، ان احادیث کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے، اس کا پس منظر، اس کا سیاق و سباق یا حضور کی ساری سیرت، صحابہ کرام کی تاریخ کو کاٹ کر جب پیش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ دنیا میں دین اسلام کا عجیب قسم کا تصور رکھتے ہیں کہ دین اسلام تو اپنے سوا کسی کو برداشت ہی نہیں کرتا، یہ تو بڑا تنگ نظریہ ہے، یہ تو بڑا محدود نظریہ ہے، یہ تو ہر ایک کو اپنے اسلام کے علاوہ ہر ایک کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح کی غلط ذہنیت نے آج دنیا میں اسلام کا غلط تصور پیدا کر دیا، جذباتیت مسلمانوں میں ایسی بڑھا دی ہے، شدت پسندی ایسی پیدا کر دی ہے انہی غیر مسلموں کی طرف سے، انہی یہود و نصارہ کے ان سرکش ائمۃ الکفر کی طرف سے، کہ آج مسلمان جذباتی انداز سے سارا کچھ سوچتا ہے، سیاسی علمی انداز سے سمجھنے اور سوچنے کے لیے تیار نہیں، اور جب ان کے سامنے اس طرح کی بات کی جائے تو وہ بھی بڑی اجنبی سی لگتی ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس تو یہ باتیں کھول کھول کر سمجھا رہا ہے اور سیرت اس کی تائید کر رہی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے